اور بھی مزید اچھی اور بہترین پوئٹری کے لیے دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ والسلام، شکریہ۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ ایک سوال اشفاق احمد لکھتے ہیں، ایک سوال نے مجھے بہت پریشان کیا۔ سوال تھا مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لوگوں سے پوچھا مگر کسی کے جواب سے تسلی نہ ہوئی۔ ایک دفعہ گاؤں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک بابا گنے کاٹ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں دل میں خیال آیا کہ ان سے یہ سوال پوچھ لوں۔ میں نے بابا جی کو سلام کیا اور اجازت لے کر سوال پوچھ لیا۔ بابا جی تھوڑی دیر میں میری طرف دیکھتے رہے اور جواب دیا، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ آج کی سنہری بات، جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو اس کا سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی آئے گی، اور دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندے سے سیکھو، توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے خوف سے گرنے والے آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کے کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ پریشانی میں مزاح اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کو تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ اداس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بہاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ الصبر۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اسی لیے لوگوں کی سازشوں اور خفیہ تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس حدیث کے ساتھ۔ ماہ رمضان کی فضیلت ہے کے بارے میں یہ ایک حدیث ہے جو آپ کے ساتھ پیش کروں گا۔ آپ ماہ رمضان کی فضیلت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ یعنی شریعت کے ساتھ رمضان کا اعتقاد رکھتے ہوئے اور طلب ثواب
ثواب کی خاطر یعنی کسی خوف یا ریا کے طور پر نہیں بلکہ خالصتاً اللہ رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ نیز جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی خاطر رمضان میں کھڑا ہوا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو پہلے کیے تھے، اور اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ یعنی شب قدر کی حقیقت کا ایمان و اعتقاد رکھتے ہوئے اور طلب ثواب کی خاطر کھڑا ہوا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو ماہ رمضان میں بھرپور طور پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، شکریہ۔